میرا نام آصف ہے، میری عمر اس وقت 19 سال ہے۔ میں ایک امیر گھر میں نوکر کا کام کیا کرتا تھا۔ غصے میں آ کر مالک نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس کو وہ واپس اپنے نکاح میں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے اس کو حلالہ کرنا ضروری تھا۔ اسی وجہ سے میرے سامنے وہ شخص بیٹھا ہوا تھا جس سے میں آج تک مالک کے طور پر جانتا تھا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ باندھے بیٹھا تھا کہ میری بیوی کے ساتھ ایک رات گزار لو اور صبح اسے طلاق دے دینا تو اس کے بدلے میں تمہیں 50,000 روپے دوں گا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ میں یہ ایسے کیسے کر سکتا ہوں کہ مالک کی بیوی جو کہ میری مالکن تھی، میں اس کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہوں۔ لیکن مالک میرے سامنے ہاتھ جوڑے گڑ گڑا رہا تھا کہ ایک رات میری بیوی کے ساتھ گزار لو، صبح طلاق دے دینا اور اس کے بدلے میں تمہیں 50,000 روپیہ دے دوں گا، جو کہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد میرے اندر بھی لالچ آ گیا تھا۔ میں اپنی آپ کو راضی کرنے لگا تھا اور وہ عورت جسے میں ساری زندگی مالکن کہتا رہا ہوں، آج وہ میری بیوی بننے جا رہی تھی۔ مالکن کی عمر 30 سال تھی، بے اولاد تھی، لیکن وہ بہت خوبصورت تھی۔ مالک کو اس کی بالکل بھی قدر نہیں تھی۔ اتنے پیسے سننے کے بعد میں مان گیا تھا اور مالک نے مولوی کو بلوا کر ہمارا نکاح کروا دیا تھا۔ مالکن کمرے میں موجود تھی اور میں جا کر کمرے کی کنڈی لگائی۔ مالکن میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ گھونگھٹ میں بیٹھی ہوئی اور گھونگھٹ اوڑھا ہوا تھا اور میں بھی شرم کے مارے کچھ نہیں بول رہا تھا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد خاموشی ٹوٹی اور میں نے بات کرنا شروع کی کہ دیکھیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن مالک نے مجھے مجبور کیا ہے اور ویسے بھی مجھے پیسوں کی ضرورت تھی تو اس وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ مالکن نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا اور اس کے بعد حرارت بڑھی اور چنگاریاں نکلنے لگیں اور یہ کام کرتے کرتے پوری رات گزر گئی تھی۔ اب صبح ہوتے ہی میں پورا تھکا ہوا تھا اور مالکن بھی بہت مطمئن نظر آ رہی تھی اور میں نے بھی اس کے اندر جو گرم جوشی محسوس کی تھی وہ حلالہ نہیں تھا۔ وہ تو ایسے تھا کہ جیسے وہ برسوں کی پیاسی ہو اور میں نے اس کی پیاس بجھائی ہو اور اس کو اس کا پیار مل گیا ہو۔ میں بھی کچھ اسی طرح کا ہی محسوس کر رہا تھا، لیکن صبح ہوتے ہی میری نیت بدل چکی تھی۔ میں کبھی بھی اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ بھی بیٹھی میرے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ میں اپنا فیصلہ بدل لوں۔ تھوڑی دیر کے بعد مالک آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دے دی تم نے طلاق میری بیوی کو؟ میں نے کہا کہ کون سی بیوی؟ یہ اب میری بیوی ہے اور میں نے اس کو طلاق نہیں دی۔ میری یہ بات سننے کے بعد مالک آگ بگولا ہو گیا اور میرے اوپر غصہ کرنے لگا کہ تم نے ابھی تک میری بیوی کو طلاق کیوں نہیں دی؟ میں نے اس سے کہا کہ رات حلالہ پوری طرح سے نہیں ہوا تھا، اسی وجہ سے میں نے ابھی اس کو طلاق نہیں دی۔ تھوڑی دیر سمجھانے کے بعد مالک میری بات کو سمجھ گیا تھا کہ ابھی بھی مزید ایک رات گزارنی پڑے گی اور پھر مالک چلا گیا اور مالکن بھی میری بات سمجھ گئی تھی کہ میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ حالانکہ حلالہ تو مکمل ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی میں مزید ٹائم اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ پورا دن ہم نے ایسے ہی باتوں باتوں میں گزار دیا اور رات ہوتے ہی دوبارہ سے میری جوانی نے جوش مارا اور پھر ہم پوری رات چنگاریاں نکالتے رہے اور صبح ہوتے ہی مالک دوبارہ کمرے میں آیا اور آ کر کہا کہ تم نے میری بیوی کو طلاق دے دی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، اب میں اس کو طلاق نہیں دے سکتا۔ مالک میری بات سننے کے بعد بہت غصے میں آ گیا تھا اور کہنے لگا کہ یہ تو ہماری ڈیل ہوئی تھی نا کہ تم اپنا کام کرنے کے بعد میری بیوی کو طلاق دو گے اور اس کے بدلے میں تمہیں 50,000 روپے بھی دوں گا۔ میں مالک کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن مالک بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ فوراً سے پہلے میری بیوی کو طلاق دو اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، لیکن میں مان نہیں رہا تھا اور مالک کی بیوی اب میری بیوی تھی اور وہ بھی
پورا میرا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ اب شادی نہیں کروں گی، اور پھر میں اس کو وہاں سے لے کر چلا گیا تھا اور ایک دوسرے گھر میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے تھے۔ ہم آہستہ آہستہ اپنے ماضی کو بھولنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن مالک ہمیں نہیں بھولا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے ایک نمبر سے کال آئی اور کہا کہ میں تمہارا مالک بول رہا ہوں اور تم لوگوں کی حلالے کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے۔ وہ بات سننے کے بعد میں ہکا بکا رہ گیا تھا اور بہت زیادہ پریشان ہوا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مالک نے حلالے کی ویڈیو ریکارڈ کی ہے۔ میں نے بھی مالک کو کہہ دیا تھا کہ دیکھ لیں، اگر آپ نے ویڈیو وائرل کرنی ہے تو کر دیں، اس میں میرا کچھ نہیں جائے گا، عزت آپ کی ہی خراب ہوگی۔ لیکن مالک انتہا درجے کا گھٹیا انسان تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ یہ ویڈیو سچ میں وائرل کر دے گا۔ اور ایک دن ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور 4 پولیس والے ہمارے سامنے کھڑے تھے اور ساتھ میں مالک بھی موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ میری بیوی کے ساتھ زبردستی کرتا رہا ہے اور اس نے میری بیوی کو اغوا کر کے یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اس نے پولیس والوں کو حلالے کی ویڈیو بھی دکھا دی تھی اور پولیس والوں نے مجھے پکڑ لیا تھا، لیکن میری بیوی بھی میرا ساتھ دے رہی تھی اور مالک ماننے کو تیار نہیں تھا۔ خیر مالک اس کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا تھا اور لے جا کر اس کو کال کوٹری میں بند کر دیا تھا اور کہا کہ تم اس نوکر سے طلاق لو اور پھر میرے ساتھ شادی کرو، اسی صورت میں میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ لیکن میں مان نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا کہ چاہے جتنی مرضی مشکلیں بھی ہوں، میں وہ سب برداشت کر لوں گی، لیکن تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ تم سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں موت کو گلے لگا لوں گی، لیکن تمہاری باہوں میں کبھی نہیں آؤں گی۔ میری باتوں نے مالک کو چکنا چور کر دیا تھا اور اس نے مجھے فوراً سے آزاد کر دیا، پر میں وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی اور مالک نے میرے شوہر کے خلاف جو کمپلین لی تھی وہ بھی اس نے واپس لے لی تھی، اور اس کے بعد میں اور میرا شوہر کسی دوسرے شہر میں چلے گئے تھے اور گاؤں میں جا کر اپنی زندگی پرسکون انداز میں گزار رہے ہیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔